روزہ کھولنے سے صرف 10 منٹ پہلے ہم سوچ رہے ہوتے ہیں آج بس ہلکا سا افطار کرنا ہے، صرف ایک پانی اور کچھ کھجور. لیکن جیسے ہی مغرب کی اذان ہوتی ہے، ایک سپ پانی پیا، ایک کھجور کھائی، پھر ایک دہی بڑا، پھر ایک سموسا، ایک پلیٹ چاٹ، اور یہ پکوڑے بھی تو کسی نے کھانے ہیں، اور روزہ بھی تو پینا ہے. اور صرف دیکھتے ہی دیکھتے 15 منٹ کے اندر ہم ٹیبل پر ہاتھ رکھ کے سوچ رہے ہوتے ہیں یار یہ کیا کر دیا، بہت زیادہ کھا لیا. اور اگر آپ بھی اس رمضان اوور ایٹنگ سائیکل کا حصہ ہیں تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اکیلے نہیں ہیں. یہ مسئلہ صرف بھوک کا نہیں، ایک سائیکولوجیکل ہسٹوریکل فینومینن ہے. آج کی ویڈیو میں ہم اس مسئلے کے سائنٹیفک، اسلامک اور سائیکولوجیکل انالیسس کریں گے اور آپ کو ایک پرفیکٹ افطار اسٹریٹجی دینے کی کوشش کریں گے. ہوپفلی اس سے آپ کی لائف بدل جائے. تو اگر آپ رمضان کے اصلی مقصد کو سمجھنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا. یہ ویڈیو ہماری رمضان سیریز کا حصہ ہے جس میں رمضان کی مختلف چیزوں کے بارے میں بات کرتے ہیں. سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ افطار کے وقت اوور ایٹنگ صرف ایک ول پاور کا مسئلہ نہیں ہے. یہ صرف یہ نہیں کہ ہم اپنی بھوک کنٹرول نہیں کر پا رہے، یہ ایکچولی ایک ہارمونل اور سائیکولوجیکل رسپانس ہے. جی، ہارمونل رسپانس کی بات کی جائے تو دا ہنگر ہارمون گریلن. جب ہم پورا دن روزہ رکھتے ہیں تو ایک ہارمون ہوتا ہے گریلن کے نام کا. گریلن والا ہارمون آپ کا لیول ایکسٹریم پہ لے کے جاتا ہے بھوک کا. یہ وہ ہارمون ہے جو دماغ کو سگنل بھیجتا ہے کہ بھوک لگ رہی ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ روزے کے بعد یہ ہارمون ایکسٹرا ایکٹیو ہو جاتا ہے اور ہمیں اصل بھوک سے زیادہ بھوک محسوس ہونے لگتی ہے. وہ نہیں کہتے، اردو میں ایک محاورہ ہے کہ آنکھیں بھوکی ہیں. اور دوسرا مسئلہ ڈوپامین ٹریپ کا. اگر آپ سوچتے ہیں کہ صرف بھوک ہی مسئلہ ہے تو یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ آپ کا دماغ آپ کو چھیڑ رہا ہے یا پاگل بنا رہا ہے. جب ہم پکوڑے، چاٹ، سموسے دیکھتے ہیں تو ہمارے دماغ میں ڈوپامین ریلیز ہوتی ہے. ایسا بھی آپ نے سوچا ہوگا نا یا نوٹ کیا ہوگا کہ پکوڑے، سموسے، چاٹ رمضان میں بہت ہی اچھے لگتے ہیں، نارمل دنوں سے کہیں زیادہ. نارمل دنوں بھی اچھے ہیں لیکن جو رمضان میں ان کھانوں کی بات ہے وہ نارمل دنوں میں نہیں ہے. اب یہ ڈوپامین کیا ہوتا ہے؟ ڈوپامین ایک پلیجر ہارمون ہے جو ہمارے دماغ کو یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ چیز امیزنگ ہے، اس کا مزہ ہے، یہ کھائیں، یہ کھانی ہے، یہ چاہیے میرے کو. یہ بالکل اسی طرح کا افیکٹ کرتا ہے جو فاسٹ فوڈ ایڈکشن اور شوگر کریونگ میں ہوتا ہے. مطلب افطار صرف بھوک مٹانے کا طریقہ نہیں بلکہ ایک ریوارڈ سسٹم بن چکا ہے. اگر ہم ہسٹوریکل پرسپیکٹیو کی بات کریں تو ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ اوور ایٹنگ ہیبٹس کا اصل سورس کیا ہے. تو ہمیں تھوڑی ہسٹری بھی دیکھنی پڑے گی. بات کرتے ہیں ہمارے پروفٹ، ہمارے نبی کی سنت افطار کے معاملے میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی افطار روٹین اگر ہم دیکھیں تو یہ بہت سمپل تھی. صرف 3 کھجور، ایک سپ پانی یا دودھ اور بس. پھر ایک بریک لیتے، مغرب کی نماز پڑھتے اور اگر ضرورت ہوتی تو تھوڑا سا ہلکا کھانا کھاتے. یہ اسٹریٹجی بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ اوور ایٹنگ سے بچاتی ہے. صحابہ کرام کا لائف سٹائل ایک بیلنس اپروچ تھی. اگر ہم صحابہ کرام کے افطار دیکھیں تو اس میں ایک کامن پیٹرن نظر آتا ہے. وہ صرف اتنا کھاتے تھے جتنی ضرورت ہو تاکہ عبادت پر فوکس رہ سکے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے میں رمضان اس لیے نہیں گزارتا کہ صرف مزیدار چیزیں کھاؤں بلکہ اس لیے کہ اپنی زندگی کو اللہ کے قریب لے کے جا سکوں. مگر آج ہم افطار کو ایک فیسٹ بنا چکے ہیں. کیا یہ اصل رمضان کا مقصد ہے؟ I don't think so. خیر، اس کو اب صحیح کیسے کرنا ہے؟ بہت ہو گیا ہے، اب صحیح تو کرنا ہے. اگر آپ افطار کے بعد ریگریٹ نہیں کرنا چاہتے تو یہ 4 سائنٹیفکلی اینڈ اسلامکلی پروون ہیکس میں آپ کو بتا دیتا ہوں. سٹیپ 1، سنت افطار اور 15 سے 20 منٹ کا رول. روزے کے فوراً بعد صرف 3 کھجور اور ایک گلاس پانی سے افطار کریں. 15-20 منٹ گزرنے دیں، گیپ لے لیں تاکہ دماغ کو ریئلائز ہو کہ آپ کی بھوک کنٹرول ہو رہی ہے. یہ سائنٹیفکلی پروون ہے کہ اگر آپ افطار کے بعد فوراً اوور ایٹ نہیں کریں تو آپ کا دماغ آٹومیٹکلی کم کھانے کا سگنل دے گا. سٹیپ 2، پروٹینز اینڈ فائبر فرسٹ اپروچ. آپ کی پلیٹ پہلے ہی فرائیڈ چیزوں سے بھری ہے، مطلب پکوڑے تو سموسے، تو آپ کا دماغ نیچرلی اوور ایٹنگ موڈ پہ چلا جائے گا.
इसलिए पहले प्रोटीन और फाइबर बेस्ड फूड खाएं। बेस्ट कॉम्बो क्या होगा? खजूर, दही, चना, पानी। सबसे बुरा क्या होगा कॉम्बो? समोसे, पकोड़े और कोल्ड ड्रिंक्स। समोसे, पकोड़े, कोल्ड ड्रिंक्स बुरे हैं। अगर आप सिर्फ ये एक चीज़ चेंज कर लें तो आपके इफ्तार का इंटायर एक्सपीरियंस इम्प्रूव हो सकता है। स्टेप 3, हाइड्रेशन बिफोर हंगर। बहुत लोग इफ्तार के फ़ौरन बाद बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं, जो डाइजेशन को स्लो कर देता है और स्टमक अनकंफर्टेबल हो जाता है। इसलिए एक हाइड्रेशन साइकिल फॉलो करें। 1 गिलास पानी इफ्तार पे, 1 गिलास पानी 20-25 मिनट बाद, फिर थोड़ा थोड़ा पूरी रात पीते रहें। स्टेप 4, इफ्तार एक ग्रैटिट्यूड का एक्ट है, ईटिंग का कंपटीशन नहीं। सबसे इम्पोर्टेंट बात, इफ्तार का असल मकसद भूख मिटाना नहीं, अल्लाह का शुक्र अदा करना है। अगर हम ये माइंडसेट शिफ्ट कर सकते हैं तो सिर्फ इफ्तार नहीं, पूरा रोज़ा या पूरा रमज़ान ट्रांसफॉर्म हो सकता है। अगर आपको भी इफ्तार के बाद रिग्रेट होता है तो कमेंट्स में लिखें आपका सबसे बड़ा गिल्टी प्लेजर क्या है। भाई मेरे तो कीमे वाले समोसे हैं और चिकन स्प्रिंग रोल्स। आप अपने भी बताएं। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और नए रमज़ान एपिसोड्स के लिए सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगले एपिसोड में हम एक और शॉकिंग रमज़ान रियलिटी डिस्कस करने वाले हैं। रमज़ान का अक्सर मकसद ना सिर्फ फिजिकल प्यूरिफिकेशन है बल्कि स्पिरिचुअल ग्रोथ भी है। आज जब आप इफ्तार करें, 1 सेकंड के लिए रुकें और सोचें, क्या ये एक इबादत है या सिर्फ एक खाना? खैर, अगली वीडियो में मिलते हैं। अंटिल नेक्स्ट टाइम, हैव अ गुड वन।